نظاریان ٹی وی کے دیکھنے والوں کو فضل شمس کا سلام، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ کی فضل و کرم سے خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ جی، آج کی جو ویڈیو ہے یوٹیوب کے حوالے سے ایک منفرد ویڈیو ہے۔ اس ٹاپک پر آج تک کسی نے ویڈیو نہیں بنائی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے۔ سب سے پہلے تو میں ان مسلمانوں کو مبارکباد دوں گا جن کی آج عید ہے۔ اللہ کرے تو اس عید پر ان کو ڈھیر ساری خوشیاں ملیں، اور جن کی عید نہیں ہے اور جن کی عید کل ہے ان کو بھی ایڈوانس میں عید مبارک۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ عید کے حوالے سے ہے، عید کے چاند کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عید میں پاکستان میں اکثر دو عیدیں منائی جاتی ہیں۔ آج میری ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ یہ دو عیدیں پاکستان میں کیوں منائی جاتی ہیں اور اس کی اصل میں وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں جو بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان دوستوں سے ایک التماس کروں گا، ہم بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کا آئیکن جو ہے وہ بھی آپ پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو، اور بڑے صاف الفاظ میں اور کلیئر الفاظ میں آپ کو میں آج اس ویڈیو میں چاند کے حوالے سے سمجھاؤں گا کہ پاکستان میں دو عیدیں کیوں ہوتی ہیں، اور KPK کے علاقے میں اسپیشلی پہاڑی علاقوں میں چاند نظر آ جاتا ہے، KPK میں عید ہو جاتی ہے، بلوچستان کے سائڈ پہ بھی عید ہو جاتی ہے، لیکن کراچی، لاہور، اسلام آباد جو ہماری بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پر عید نہیں منائی جاتی کیونکہ وہاں پر چاند نظر نہیں آتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر چاند نظر نہیں آتا تو یہاں چاند نظر کیوں آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو جوک میں بھی لیتے ہیں کہ شاید KPK والوں کو چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، لیکن دیکھیے جی، اس کے پیچھے ڈیٹیل ہے جغرافیائی کی۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت آگے جا چکا ہے، لیکن نہیں جانتے کہ کیوں اس چیز کو لوگ ایکسپلین نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس چیز کو ایکسپلین نہیں کرتے اپنے عوام کے سامنے کہ آخر یہ دو عیدیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور شروع کرتا ہوں، ٹائم زیادہ نہیں لوں گا آپ کا۔ میں آپ کو کچھ کوڈز دوں گا، کچھ مثالیں، کچھ ایگزامپلز دوں گا آپ کو، زیادہ ایگزامپلز نہیں دوں گا، ایک آدھ ایگزامپلز دوں گا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چاند کراچی میں نظر نہیں آتا تو پشاور میں کیوں نظر آتا ہے، KPK میں نظر کیوں آتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سعودیہ میں بھی چاند نظر آ جاتا ہے، اس طرح انگلینڈ میں بھی نظر آ جاتا ہے، اس طرح اگر دیکھے جائے اٹلی ہو گئی، اس طرح کے ممالک ہیں وہاں پر چاند نظر آ جاتا ہے، لیکن کراچی، لاہور یہاں پر نظر نہیں آتا، انڈیا میں نظر نہیں آتا، سری لنکا میں نظر نہیں آتا، بنگلہ دیش میں نظر نہیں آتا۔ تو سمپل سی جو بات یہ ہے وہ یہ ہے، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ جغرافیائی کنفلیکشنز ہیں ٹائم زونز کے حساب سے، ٹائم زونز کے اوپر سب کچھ چلتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو کنفلیکشن ہے صرف اسی کی وجہ سے ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں تو اس میں آپ کو کوئی پھر وہ نہیں ہوگا کہ جی یہ وہاں پہ چاند کیوں نظر آئے، یہاں پہ چاند کیوں نظر نہیں آئے۔ اب میں پہلے اگزامپل یہ دوں گا، جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، اور اگر آپ وہاں دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انڈیا اور پاکستان میں کمبائنڈ رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں ہمارے، مطلب وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کے رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں جو ایسے کچھ لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں ان کے رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں ٹائم زون کے حساب سے تو انڈیا اور پاکستان کے ٹائم زون میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو میں یہاں ایک مثال دوں گا کسی بھی فیملی کی کہ اگر کوئی فیملی پاکستان میں رہتی ہے اور ان کے رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں، لیٹ سپوز کوئی ایک فرد یہاں سے انڈیا چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ ہے، اور اس کی مسز امید سے ہے، اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انڈیا کے ٹائم حساب کے ساتھ رات کے 12:15 پر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب رات کے 12:15 پر وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس ٹائم زون کے حساب سے رات کے 12 بجے ڈیٹ
जो है कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट डेट में। मतलब अगर वो मंडे का दिन है, इतवार को अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो रात को 12 बजे जो है तो कैलेंडर के हिसाब से वो दिन पीर में कन्वर्ट हो जाएगा और डेट भी नेक्स्ट डेट पे चली जाएगी। तो अगर वो बच्चा रात के 12:15 बजे पैदा होता है तो उस हॉस्पिटल के और उस टाइम जोन के हिसाब से उस बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो अगर लेट सपोज वो संडे को गए हैं और 12:15 पर बच्चा पैदा हो गया है तो वो पीर का दिन होगा और डेट भी वही होगी, ठीक है जी। लेकिन जब उसी टाइम पर वो पाकिस्तान में फ़ोन करेंगे, पाकिस्तान में अगर फ़ोन करेंगे कि जी इस तरह बच्चे की पैदाइश हुई है, तो पाकिस्तान में उस टाइम पर टाइम होगा रात के 12:15 बजे। तो वहाँ पर जो डेट होगी वो संडे की होगी, क्योंकि 12:15 बजे हैं, 12 बजे नहीं हुए, इसलिए हमारा मंडे में संडे मंडे में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब मैं आपको ये सिंपली बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा इंडिया में मंडे को पैदा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से वो संडे में पैदा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि आधे घंटे का फ़र्क है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या रखेंगे। अगर वो उसकी आधी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, लेट सपोज मियाँ पाकिस्तान में है, बीवी जो है तो इंडिया की है, इंडियन है, वो मैके गई हुई है, वहाँ बच्चा पैदा हुआ है, वहाँ से कॉल आती है अपने हस्बैंड को कि जी बच्चा पैदा हुआ है, 12:15 बजे हॉस्पिटल में डिक्लेयर किया जाता है मंडे को ये बच्चा पैदा हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। बाप के हिसाब से अभी 12:15 बज रहे हैं पाकिस्तान में, तो संडे को पैदा हुआ है, ये डेट है, तो क्या डिसाइड होगा। तो ये चीज़ें हैं समझने की। ऐसा है चाँद की भी पैदाइश होती है, उसकी भी बर्थ होती है। तो अगर आप देखे जाए पूरे पाकिस्तान में, अगर आप अपना मैप उठा लें, पाकिस्तान का मैप उठा लें आप, तो उसमें अगर आप देख लें तो पेशावर और लाहौर और कराची के बीच में बहुत फ़र्क है, फासला काफ़ी है। और अगर आप देखें लाहौर इंडिया के साथ बिल्कुल नज़दीक है, लाहौर इंडिया के साथ बिल्कुल नज़दीक है। अगर टाइम जोन्स के हिसाब से देखा जाए, इवन इंडिया की और लाहौर की कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी बाउंड्रीज जो हैं तो बिल्कुल नज़दीक हैं, वो मतलब बहुत करीबी हैं। उनके बीच में तकरीबन कोई ट्रैवल डिस्टेंस नहीं होता ज़्यादा, लेकिन टाइम जोन के हिसाब से आधे घंटे का फ़र्क फिर भी रहता है। यही चीज़ है जोग्राफियाई हिसाब से, टाइम जोन्स के हिसाब से, कि ये फ़र्क जो है इसको हम मिटा नहीं सकते। किसी भी मुल्क का टाइम जोन किसी भी शहर के लिए एक ही होता है, चाहे वो मुल्क कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर आप स्पेस के हिसाब से देख लें तो कराची का स्पेस के हिसाब से, और अगर आप पेशावर के साथ उसको अगर आप वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं उनकी, तो अगर सूरज के ट्रैवल के हिसाब से कराची में जो टाइम कराची में होगा, तो पेशावर के हिसाब से कराची में और पेशावर में तकरीबन 20 मिनट का फ़र्क निकलेगा। आसमानी जो खिलाई जो ट्रैवलिंग होती है सूरज की, उसकी तलू होने की, उसके ग़रूब होने के हिसाब से 20 मिनट का फ़र्क आएगा, क्योंकि हमारे और कराची के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि एक ही मुल्क के दो शहर हैं, इसलिए टाइम जोन सेम ही होता है, टाइम जोन अलग नहीं रखा जा सकता। लेकिन अब ये बात है खिला की, जहाँ पर शमसी निज़ाम है, और इसी शमसी निज़ाम में जो है तो ये सूरज का चलना, चाँद का चलना, चाँद के ट्रैवल करना और चाँद के बर्थ, तो वो एक निज़ाम के ऊपर है। तो अब मैं सिंपली आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि अगर चाँद की जो बर्थ होती है वो उसका अपना एक टाइम होता है, उसकी अपने टाइम पे बर्थ होती है, लेकिन जो छोटी ईद का चाँद होता है, ये सूरज की रोशनी में आप इस चाँद को नहीं देख सकते। पहले दिन का जो चाँद होता है आप उसको सूरज की रोशनी में बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ना ही उसको आप अंधेरे में देख सकते हैं। जब सूरज ग़रूब होता है तो सूरज ग़रूब होने के बाद ज़मीन से जब वो ज़मीन को जब वो क्रॉस करता है, तो सूरज की जो ग्लेयर होती है जब वो आसमान पर पड़ती है, तो उस ग्लेयर की रोशनी में आपको ये चाँद का जो पहला दिन होता है, इसको आप उस ग्लेयर में देख सकते हैं। तो वो ग्लेयर जो होती है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो आसमान पर रहती है, उसके बाद वो ग्लेयर ख़त्म हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा आसमान पर अंधेरा छाने लगता है, जिसकी वजह से सूरज दोबारा चाँद दोबारा गायब हो जाता है। चाँद हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हम फिर चाँद को नहीं देख सकते।
لیکن جیسے جیسے چاند بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو پھر وہ کم روشنی میں بھی نظر آتا ہے اور سورج کی روشنی میں بھی نظر آتا ہے، اور اگر سورج کی روشنی نہ ہو اندھیرے میں بھی پھر آپ کو چاند نظر آتا ہے۔ لیکن پہلے 2 دنوں کی چاند پہلے 2 دن کا جو چاند ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ دیر تک نظر نہیں آتا۔ بس یہی وجہ ہے سمجھنے کی، مطلب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو کراچی میں چاند کیوں نظر نہیں آتا۔ جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے، ہم KPK میں اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ KPK میں اور کراچی لاہور میں فرق یہ ہے کہ جب کراچی میں جب اندھیرا چھانے لگتا ہے تو اس وقت KPK میں اندھیرا نہیں ہوتا، اس وقت روشنی ہوتی ہے۔ وہ گلیر جو آسمان پر سورج کی بنتی ہے وہ پشاور میں اس ٹائم پر بن رہی ہوتی ہے، لیکن کراچی لاہور میں وہ گلیر ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی وقت اس چاند کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو وہ چاند کراچی لاہور میں نظر نہیں آتا کیونکہ سورج کی وہ گلیر اس وقت ڈھل چکی ہوتی ہے، وہ زمین کو کراس کر چکی ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ کراچی لاہور میں وہ چاند نظر نہیں آتا۔ لیکن برعکس اس کے وہ گلیر KPK کے پہاڑوں پہ زیادہ تر، یہ جو پہاڑی علاقے ہیں یہ اس پر زیادہ تر، ہمارے پشاور جو ہیں، پشاور شہر میں یہاں پر بھی نہیں دیکھا جا سکتا چاند کو، ان علاقوں میں زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی ایک اور بھی وجہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس ٹائم زون کے حساب سے جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ گلیر ہمارے KPK میں اس وقت ابھی ڈھل نہیں چکی ہوتی، اس لیے وہ چاند یہاں KPK میں نظر آ جاتا ہے، لیکن کراچی میں نظر نہیں آتا کیونکہ وہاں پر سورج تقریباً آلموسٹ غروب ہو چکا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کی جو گلیر ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر چاند نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن دوسرے دن پر جیسا میں نے آپ کو کہا کہ چاند کی عمر زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ پھر زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور وہ کم روشنی میں اور سورج کی ہلکی روشنی میں بھی، وہ اگر ہلکی روشنی سورج کی پڑ بھی رہی ہے تو وہ نظر آتا ہے، اس لیے دوسرے دن میں وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو ویڈیو ہے اور میں نے جو ایکسپلینیشن اس میں دی ہے، تو اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے کہ چاند کے پیدائش کے بعد اسے کراچی میں پہلے دن پر کیوں نہیں دیکھا جا سکتا، اور پشاور میں اور یہاں پر کیوں دیکھا جا سکتا ہے، اسے افغانستان میں کیوں دیکھا جا سکتا ہے اور اسے بھارت میں کیوں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جتنے بھی ممالک ہم کے ٹائم زون سے ہم سے آگے ہیں، مطلب اگر یہاں پر 7 بج رہے ہیں اور وہاں پر 8 یا 7:30 بج رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کنفلیکشن جو ہمارے عید کا ہے وہ رہے گا۔ ہماری عید اگر آج ہے تو ان کی عید جو ہے تو کل ہوگی، اور جو ملک ہم سے 3، 4، 5 یا 6 گھنٹے آگے ہیں، مطلب اگر یہاں 7 بج رہے ہیں اور وہاں 3، 4 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں دن کے، اور یہاں شام کے 7 بج رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری عید سیم ہوگی، کیونکہ وہ ان کے جو وہ ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ چاند نکلا ہوتا ہے، چاند تو وہی رہتا ہے، چاند ایسا نہیں ہے کہ چاند نکل آیا اور چاند غائب ہو گیا، چاند تو وہیں پہ رہتا ہے، چاند کہیں نہیں جاتا۔ یہ صرف روشنی ہوتی ہے اور چاند کی عمر ہوتی ہے کہ چاند کی عمر کم ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ روشنی میں اور اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے تو مطلب کچھ ممالک میں پہلے دن پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرے دوست میری اس ویڈیو کو سمجھ چکے ہوں گے اور ان کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کے ذہن میں کچھ سوال آتا ہے، تو آپ جو ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کامنٹ سیکشن میں آپ وہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں کویسچن آتا ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ اور آپ کی عید کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہوں، اور اللہ کرے آپ جہاں بھی ہو خیریت سے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔